نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم امام اہل سنن فخر زمین و زمن مجدد اعتمادیہ معید ملت طاہرہ آیت من آیات اللہ سرکار اعلیٰ حضرت امام محمد رضا انتہائی درد و کرب کے ساتھ فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چورا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، ذیاب فی سیاب لب پہ کلمہ دل میں گستاخی، سلام اسلام ملحد کو یہ تسلیم زبانی ہے، کرے مصطفیٰ کی اہانتیں کھلے بند اس پہ یہ جرأت ہے کہ میں کیا نہیں ہوں محمدی، ارے ہاں نہیں، ارے ہاں نہیں، یہ دی کہ تقویت اس کے گھر، یہ ہے مستقیم صراط شر، جو شقی کے دل میں ہے گاؤ خر تو زباں پہ چوڑا چمار ہے۔ حضرات، آج مجھ سے کچھ احباب نے یہ خواہش کی کہ آپ یہ بیان کر دیں کہ ایک پیر کیسا ہونا چاہیے۔ حضور سید سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ پیر کے اندر 4 شرطیں ہونا ضروری ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ مومن کامل ہو، یعنی وہ وہابی، دیوبندی، رافضی، نیچری، چکرالوی، بدعقیدہ، بد مذہب نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا علم ہو کہ وہ کتابوں سے حرام اور حلال کی تمیز کر سکے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کا سلسلہ آقائے دو عالم سید عالم نور مجسم ہادی اکرم حضور رحمت للعالمین شفیع المذنبین سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہو۔ چوتھی اور آخری شرط یہ ہے کہ وہ شخص فاسق مولن نہ ہو۔ جس کے اندر یہ چاروں شرطیں پائی جائیں اس کو پیر بنانا جائز ہے اور وہ پیر بن سکتا ہے۔ اس لیے مرید ہونے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ان 4 شرطوں کو غور سے دیکھ لیں کہ جس کو پیر بنانے جا رہے ہیں اس میں یہ چاروں شرطیں پائی جا رہی کہ نہیں پائی جا رہی۔ آج کے دور میں کچھ ایسے پیر بھی ہیں جو صرف کلمہ اور نماز دیکھتے ہیں، کہتے ہیں جو کلمہ پڑھے، نماز پڑھے، داڑھی رکھے، کرتا پہنے، ٹوپی لگائے، قرآن کی تلاوت کرے وہ مسلمان ہے اور اس سے الگ نہیں رہنا چاہیے، وہ حلوہ گوبر ایک کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت صاف صاف فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ۔ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں، قیامت پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، مگر وہ مومن نہیں ہیں۔ معلوم ہوا کہ اگر کوئی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، بے ادبی کرے، توہین کرے اور صحابہ کرام بالخصوص شیخین کریمین کی توہین اور بے ادبی اور گستاخی کرے تو وہ چاہے جتنی لمبی داڑھی رکھے، چاہے جتنا کلمہ پڑھے، چاہے جتنا نماز پڑھے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ہم اسے کافر کہتے ہیں، اور کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ توہین رسول کرتا ہے۔ توہین رسول کرنے والا بلا شبہ کافر ہے، اور جب وہ کافر ہے تو اس کو پیر نہیں بنایا جا سکتا۔ ایسے ہی کچھ پیروں کی ایک ٹولی ایسی بھی ہے جو یہ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو وہ شریعت والے نہیں ہیں، ہم طریقت والے ہیں۔ شریعت کی راہ یہ مولویوں کی راہ ہے اور ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہم تو طریقت کے راستے پر چلتے ہیں۔ کھانا آپ کے گھر میں کھائیں گے، نذرانہ آپ کی جیب سے وصول کریں گے، بستر آپ کا خراب کریں گے، مگر جب نماز کی باری آئے گی تو کہیں گے ہم تو باطنی نماز پڑھتے ہیں، خانہ کعبہ میں جا کے نماز پڑھاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی اس لائق نہیں ہے کہ ان کو پیر بنایا جائے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، حالانکہ شریعت اور طریقت یہ الگ الگ چیزیں نہیں،
شہنشاہ بغداد غوث سمدانی قطب ربانی بڑے پیر دستگیر سیدنا شیخ میر سلطان عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضور کچھ لوگ کہتے ہیں شریعت الگ ہے طریقت الگ ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ تو فرمایا ہاں، وہ طریقہ جو شریعت چھوڑ کر ہے اس کا راستہ جا کے جہنم میں ختم ہوتا ہے۔ خاتم الاکابر حضرت سیدنا سرکار ابو الحسین احمد ڈوری نور جانو نور ایمان نور قبر و حشر دے ابوالحسین احمد نوری لقا کے واسطے، ان سے بھی سوال ہوا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ شریعت بال کا نام ہے، طریقت مانگ کا نام ہے۔ اگر کسی کے سر پہ بال ہی نہ ہوں تو وہ مانگ کیا نکالے گا؟ اس لیے اگر وہ مجذوب نہیں ہے، سالک ہے، تو شریعت پر عمل کرنا ضروری ہے۔ شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ تقریب فہم کے لیے یوں سمجھیں جیسے ایک گنا ہے، گنے کا چھلکا ہے، گنے کا گودا ہے، گنے کا رس ہے، گنے کے رس کی مٹھاس ہے۔ تو وہ تقریب فہم کے لیے بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے شریعت ایک گنے کے گودے کا نام ہے، طریقت رس کا نام ہے، حقیقت اس کے مٹھاس کا نام ہے، اور معرفت اس کی لذت کا نام ہے۔ آپ دہی کھاتے ہیں اور دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، یہ دیسی گھی بنتا ہے دہی سے، دہی بنتا ہے دودھ سے، تو دودھ شریعت ہے اور دہی طریقت ہے اور گھی اس کا معرفت ہے۔ تو صحیح معنوں میں سیدھے راستے پر وہی ہے جو شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت سب پہ چلتا ہو۔ کچھ پیر ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ کو پیر طریقت، رہبر راہ شریعت اور بات بات پہ حضور اعلیٰ حضرت حضور تاج الشریعہ کا نام لیتے ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، مگر ان کے کردار و عمل کو اگر دیکھا جائے تو وہ عورتوں کو بے حجاب بیٹھا کر دعا تعویذ جھاڑ پھونک کرتے ہیں۔ نماز کا معاملہ ان کا اکثر انہیں جماعت سے کبھی مسجد میں نماز پڑھتے نہیں دیکھا جاتا۔ حد تو یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں جمعہ تک کی نماز پڑھنے کے لیے، کسی مسجد میں جاتے ہوئے ان کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور ایسا شخص جو نماز کا تاریک ہو یا جماعت کا تاریک ہو تو وہ بھی فاسق مولن ہے، وہ بھی اس لائق نہیں کہ اس کو پیر بنایا جائے۔ اور پھر کچھ پیر ایسے بھی ہیں کہ جیسے بہت سے لوگ بوڑھے بیل کی سینگ کاٹ کر اسے بچھڑا بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے ہی کچھ پیر ایسے بھی ہیں جو بات بات پہ حضور تاج الشریعہ، حضور اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم کا نام لیتے ہیں، مگر وہ کالا خضاب لگاتے ہیں، یعنی ہمیشہ وہ جوان رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ کالا خضاب لگانا بھی ناجائز ہے، اور کالا خضاب لگانے والا بھی شریعت کی نظر میں فاسق مولد ہے۔ اور ایسے کالا خضاب لگانے والے سے بھی مرید ہونا جائز نہیں ہے، اور جو لوگ مرید ہو گئے ان کے لیے لازم ہے کہ وہ اس کی بیعت توڑ دے۔ اور جس نے یہ فسق کیا ہے، جو فاسق مولن ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کرے، پھر سے کسی سچے پیر سے وہ خلافت حاصل کرے، اور توبہ کرنے کے بعد علی اعلان پھر وہ بیعت و ارشاد کا سلسلہ شروع کر سکتا ہے۔ ورنہ کالا خضاب لگانے والا نہ تو امامت کر سکتا ہے، نہ گواہی دے سکتا ہے، نہ کتاب القاضی لکھ سکتا ہے، نہ کسی کی نماز کی امامت کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بھی آپ دیکھیں کہ آپ جس کو پیر بنا رہے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے مگر سینگ کٹا کے بچڑا بننے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ کالا خضاب لگاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ ابھی بہت سے ایسے پیر ہیں جو شریعت کے تمام اصولوں کے جامع ہیں۔ الحمدللہ 19 فروری کو پیغام ہے کانفرنس رضولی شریف میں 47 سال سے جو مسلسل منعقد ہو رہی ہے، اس سال بھی منعقد ہو رہی ہے، جس میں بہت سے علماء، مشائخ، سادات اور پیران طریقہ تشریف لا رہے ہیں۔ خصوصیت کے ساتھ آستانہ قادریہ محمدیہ، جس کے بارے میں سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا دے محمد کے لیے روزی کرامت کے لیے خان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، اس آستانہ مقدسہ کے سجادہ نشین پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، شہر کالپی حضرت علامہ مولانا الحاج شاہ
محمد غیاث الدین صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی ترمذی سجادہ نشین خانقاہ محمدیہ کالپی شریف تشریف لا رہے ہیں، جو الحمدللہ اعلیٰ حضرت کے بیان کردہ پیر کی چاروں شرطوں کے پیکر ہیں، ان سے مرید آپ ہو سکتے ہیں۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت کے خانوادے کے ایک چشم و چراغ سلطان اسلام قاضی القضات فی الہند حضرت بابرکت قائد اہل سنت صاحب الفضیلت علامہ مولانا مفتی الحاج اشرف محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ قادری برکاتی رضوی سجادہ نشین آستان سرکار تاج الشریعہ بریلی شریف تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے حضور سیدی سرکار مفتی اعظم ہند اور حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو دیکھا کہ انہوں نے کبھی ایجنٹ نہیں رکھا، کسی سے اپنے پیری مریدی کا پرچار نہیں کرایا، دعا تعویذ کے لیے کسی سے انہوں نے سفارش نہیں کی، مگر ہمیشہ لوگوں کی بھیڑ لگی رہتی تھی۔ کاشان اقدس کے باہر لوگ ایک عظیم قافلے کی شکل میں جوگ در جوگ کارواں در کارواں آتے تھے اور داخلی سلسلہ ہو جاتے تھے۔ وہی سلسلہ اب بھی چل رہا ہے کہ بہت سے پیر لوگ اپنے جال کو پھیلائے بیٹھے رہتے ہیں، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، آتے جاؤ پھنستے جاؤ، ایجنٹ بھی رکھتے ہیں، لوگوں سے پرچار بھی کرواتے ہیں، مگر اس کے باوجود لوگ مرید ہونے کے تیار نہیں۔ مگر سرکار تاج الشریعہ کے جانشین حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے لخت جگر نور نظر قاضی القضات فی الہند حضرت بابرکت صاحب الفضیلت علامہ مولانا مفتی الحاج شاہ محمد اسد رضا خان صاحب قبلہ مدد اللہ العالی سجادہ نشین خانقاہ سرکار تاج الشریعہ اگر بریلی شریف میں رہتے ہیں تو ان کے کاشان مقدس کے باہر بھیڑ لگی رہتی ہے مرید ہونے والوں کی، اور جہاں یہ پہنچ جاتے ہیں وہاں جنگل میں منگل ہو جاتا ہے۔ لوگ قافلہ در قافلہ اپنے احباب اور گھر والوں کے ساتھ آتے ہیں تاکہ حضور سیدی سرکار غوث پاک کے غلامی سرکار تاج الشریعہ کے لخت جگر کے ذریعے سے انہیں حاصل ہو جائے۔ تو بڑا سنہرا موقع ہے۔ میرا مقصد کسی پیر کی برائی کرنا نہیں ہے، ہاں جو پیر صحیح معنوں میں نہیں ہے، مذاہب میں سے اگر ہے تو ان کی بات الگ ہے، اور پھر ان سے مرید ہی ہونے کا کیا طریقہ ہوگا، اور اگر سالک ہیں تو وہ شریعت کے اصولوں کے اگر جامع ہوں جو اعلیٰ حضرت سرکار نے چار شرطیں بیان کی وہ جن کے اندر پائی جائیں، آپ ان کو پیر بنائیے، کسی بھی سلسلے کے کسی بھی خانقاہ سے وہ منسلک ہو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، مگر ان تمام شرائط کے جامع حضور سیدی سرکار تاج الشریعہ کے نور نظر لخت جگر حضور قائد اہل سنت مدد اللہ العالی ہیں۔ وہ 19 فروری کو رضولی شریف تشریف لا رہے ہیں، اس لیے احباب اہل سنت سے باری گزارش ہے کہ آپ آئیں اور سچے پیر کے ہاتھوں سے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لے۔ چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ طریقہ آپ چھوڑ دیجئے۔ یہ شہنشاہ بغداد سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردادہ پیر حضرت سری سختی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم المرتبہ شخصیت حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سرکار سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور پھر دھوپ بہت تیز تھی تو ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئے، تو پیڑ کو اللہ نے قوت گویا عطا فرمائی، اس نے کہا کہ اے سری سختی تم میری طریقے سے بن جاؤ۔ فرمایا کیا مطلب؟ کہا لوگ مجھے ڈنڈے مارتے ہیں، ڈھیلے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اینٹ مارتے ہیں، مگر میں انہیں میٹھے پھل دیتا ہوں، دھوپ سے بچاتا ہوں، راحت دیتا ہوں، گرمی سے بچا کر انہیں ٹھنڈک پہنچاتا ہوں، تو میری طریقے سے بن جاؤ۔ تو حضرت سیدنا سرکار سری سختی نے فرمایا کہ تم نے جو بتایا بات تو صحیح ہے، مگر تمہارا آخر بہت خراب ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا جب تم سوکھ جاتے ہو تو تمہیں جلا کے خاکستر کر دیا جاتا ہے۔ تو پیڑ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے وجود میں ایک بہت بڑی خامی ہے، وہ خامی یہ ہے کہ جب ہوا چلتی ہے تو جدھر کی ہوا ہوتی ہے میں ادھر ہی جھک جاتا ہوں،
اور اسی وجہ سے مجھ کو آخر میں یہ سختی جھیلنا پڑتی ہے۔ تو چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی، یہ طریقہ چھوڑ دیجئے، یہ مت دیکھیے کون زیادہ چمکیلا ہے، کون زیادہ بھیڑ بھاڑ والا ہے، کس کے زیادہ نام ہیں، بلکہ یہ دیکھیے کون سچا پیر بننے کے لائق ہے۔ یہ حضرت سری سختی وہی ہیں کہ ایک دن بغداد شریف کی ایک گلی سے گزر رہے تھے، یہ سرکار غوث پاک کے پردادا پیر ہیں، تو انہوں نے دیکھا ایک شرابی شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، اللہ 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 کہہ رہا ہے۔ انہیں گوارا نہ ہوا، اٹھا کے بیٹھایا، کلی کرائی، منہ دھلایا اور چلے گئے۔ شرابی کو ہوش آیا تو اس نے پوچھا، اے لوگوں میں تو شراب کے نشے میں تھا، میرا منہ کس نے پاک کیا؟ لوگوں نے بتایا کہ تیرا منہ حضرت سری سختی نے پاک کیا ہے۔ شرابی کانپ اٹھا، اتنے بڑے ولی نے میرا منہ پاک کر دیا؟ توبہ کیا، مولا اب میں کبھی شراب کے قریب نہ جاؤں گا۔ رات کے پچھلے پہر مسجد پہنچ گیا۔ حضرت سری سختی بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے پہنچے تو دیکھا وہی شرابی جو شام کو شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا وہ مسجد میں نمازی بن کے موجود ہے۔ عرض کیا، مولا یہ تو شرابی تھا، نمازی کیسے بن گیا؟ تو جواب ملا، اے سری سختی، تمہاری غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ ناپاک منہ سے میرا پاک نہ ملے، تو میری محبت کو گوارا نہ ہوا کہ جس کا منہ تم نے پاک کر دیا دوبارہ ناپاک ہو۔ تم نے اس کا منہ پاک کیا، میں نے اس کا دل پاک کر دیا۔ حضرت سری سختی نے اس شرابی سے کہا، میاں تم تو شرابی تھے، نمازی کیسے بن گئے؟ تو اس نے مسکرا کے کہا، حضور والا، جب میرے پروردگار نے آپ کو سب کچھ بتا دیا تو اب آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کتنا کریم ہے وہ مولا، کتنا رحیم ہے وہ مولا۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی ہیں۔ بڑا سنہرا موقع ہے اور 19 فروری کو انشاءاللہ ایک سے بڑھ کر ایک عظیم المرتبہ علماء مشائخ سادات پیغام کانفرنس میں آ رہے ہیں۔ شمس الفقہا حضرت بابرکت صاحب الفضیلت علامہ مولانا شمشاد احمد صاحب قبلہ شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ گھوسی، شیر ہندوستان حضرت علامہ مولانا مفتی ڈاکٹر شہریار رضا صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور حضور شیر کالپی تو رہیں گے ہی۔ اگر میرے جملوں میں کوئی شرعی خامی ہو، کوئی غلطی ہو، میں نے کچھ غلط کہا ہو، تو ان بزرگوں سے میری گزارش ہے کہ مجھے تنبیہ فرمائیں، میں توبہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر میری یہ جملے غلط نہیں ہیں، صحیح ہیں، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ حق کہا ہے، تو برائے کرم آپ پیغام ہے کانفرنس میں بھی اس کی تائید فرمائیں، اور جہاں کہیں بھی جلسوں میں تشریف لے جائیں، اگر وقت ملے اور یاد رہے تو اس سلسلے میں بھی آپ لوگوں کے رہنمائی کریں، اس لیے کہ آج کل پیروں کے ذریعے بہت فتنے پھیل رہے ہیں۔ ایک پیروں کی ٹولی ہے جو سمانیازی ہے، جو اس کے ہاں نماز روزہ قربانی سے معاذ اللہ ڈھونگ ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ 72 فرقے یہ علماء کے ایجاد کردہ ہیں۔ خانہ کعبہ کو حضرت آدم علیہ السلام کی معاذ اللہ قبر کہتے ہیں۔ قرآن پاک کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں صرف 29 حروف مقطعات ہی قرآن ہے، اور وہ بھی پیری مریدی کر رہے ہیں۔ تو بہت سے پیروں کے ذریعے، نام نہاد پیروں کے ذریعے گمراہیاں بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسلام و سنیت مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلو سودائیوں کیا کر رہے ہو دشت ویرا میں، مبارکباد جنت لوٹ رہی ہے کوئے جانا میں۔ جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت نے ہمیں ڈھارس بندھایا ہے اور فرمایا، نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق بولنے، حق سننے، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی صاحب میری اس گفتگو کو کسی ایک خاص پیر کے لیے نہ سوچیں، بلکہ یہ ہر اس پیر کے لیے ہے جو شریعت کے اصولوں سے ہٹا ہوا ہے، اور اللہ تعالی ہر ایک کو شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔